16واں باب پہلی اور دوسری آیت۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ اس باب میں 7 پیالوں کی آفتیں نازل ہوتی ہیں، جن کا 7 پیالوں اور خاص کر 7 نرسنگوں کی آفتوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پیالوں کی آفتوں کو نرسنگوں کی آفتوں کا بڑا سائز سمجھ لیں، کیونکہ ان میں بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔ دونوں قسم کی آفتوں میں پہلی آفتیں زمین سے تعلق رکھتی ہیں، دوسری سمندر سے، تیسری دریاؤں اور پانی کے چشموں سے، چوتھی سورج سے، 5ویں تاریکی سے، 6ٹی دریائے فرات سے، اور 7ویں بجلی اور گرج اور زلزلے سے۔ ان کی مشابہت اس قدر زیادہ ہے کہ بعض علماء ان کو بیک وقت نازل ہوتا ہوا سمجھتے ہیں۔ جب پیالوں کی آفتوں اور نرسنگوں کی آفتوں کا بغور مطالعہ کریں تو ان میں کچھ فرق بھی نظر آتا ہے، جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آفتوں کے یہ 2 سلسلے الگ الگ ہیں اور یہ الگ الگ وقتوں میں نازل ہوتی ہیں۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ نرسنگوں کی پہلی 4 عدالتیں زمین کے صرف تہائی حصے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جبکہ پیالوں کی عدالتیں ساری زمین سے تعلق رکھتی ہیں اور شدت میں زیادہ تیز اور بڑی ہیں۔ پس یہ جان لینا ضروری ہے کہ پیالوں کی آفتیں نرسنگوں کی آفتوں کے بعد آتی ہیں اور 7ویں نرسنگے کے ماتحت آتی ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ نرسنگوں کی آفتیں اور پیالوں کی آفتیں یکے بعد دیگرے تیزی سے گزرتی ہیں اور بڑی مصیبت کے آخر میں بڑے مختصر سے وقت میں ختم ہو جاتی ہیں۔ پیالوں کی آفتوں کے بعد خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد واقع ہوتی ہے۔ ان 7 فرشتوں کو جنہیں آفتوں سے بھرے ہوئے 7 پیالے دیے گئے اور جو مقدس میں سے نکل کر آئے، اب حکم ملتا ہے کہ ان 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ یہ آواز مقدس میں سے سنائی دی اور اس کو بڑی آواز کہا گیا ہے۔ بڑی آواز کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر آ چکا ہے، اور یہ اسی شخص کی آواز ہے جو یوحنا سے شروع میں ہم کلام ہوا، یعنی خداوند مسیح، جن کے سپرد عدالت کا سارا کام دیا گیا ہے۔ اس آیت میں زمین سے مراد 1/3 یا 2/3 زمین نہیں، جیسا کہ 7ویں اور 8ویں آیت میں ہے، بلکہ ساری زمین۔ چنانچہ یہ آفتیں ساری زمین پر نازل ہوں گی۔ بعض مفسروں کا خیال ہے کہ یہ آفتیں حقیقی نہیں بلکہ روحانی ہیں اور ان کو بطور علامت یا تشبیہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ یہ آفتیں حقیقی اور اصلی ہیں، بالکل اسی طرح اصلی اور حقیقی جس طرح مصر کے لوگوں پر آئی تھیں، کیونکہ 10 میں سے 4 آفتیں تو بالکل وہی ہیں، مثلاً پانی کا خون بننا، اندھیرا، اولے اور پھوڑے وغیرہ۔ اگر وہ آفتیں حقیقی تھیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو یہ آفتیں بھی حقیقی اور اصلی ہیں۔ نیز آفتیں نازل ہونے کے باوجود فرعون کا دل سخت ہی ہوتا گیا اور اس نے بنی اسرائیل کو نہ جانے دیا۔ اس وقت بھی آفتوں سے لوگ توبہ نہ کریں گے بلکہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ جب پہلی آفت کا پیالہ فرشتہ نے زمین پر الٹ دیا تو جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ اس پہلے پیالے کی آفت صرف آدمیوں پر گرتی ہے، اور وہ بھی خاص آدمیوں پر جن پر حیوان کی چھاپ ہے۔ یہ آفت جسم کو تکلیف دینے والی آفت ہے۔ یہ مصر کی آفت کے مشابہ تھی، جس میں آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے نکل آئے۔ چونکہ یہ آفت صرف ان آدمیوں پر گرتی ہے جو حیوان کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر لیتے ہیں، اس لیے یہ اندازہ لگانا آسان ہے کہ اس آفت کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب جھوٹا نبی سب پر حیوان کی چھاپ لگاتا ہے اور بت کی پرستش کرنے کے لیے کہتا ہے، یعنی آخری 3.5 سال کے شروع میں۔ اس آفت سے صرف وہی لوگ بچیں گے جو حیوان کی چھاپ نہیں لیں گے۔ 13ویں باب کی 8ویں آیت ظاہر کرتی ہے کہ بہت تھوڑے لوگ حیوان کے حکم کا انکار کر سکیں گے۔ انہی لوگوں کو 14ویں باب کی 9ویں آیت میں ایک تنبیہ کی جاتی ہے تاکہ آنے والی ہلاکت سے بچ جائیں۔ جس طرح بنی اسرائیل آفتوں کے اثر سے بچائے گئے، اسی طرح خدا کے لوگ اور وہ جنہوں نے چھاپ نہیں لی اس آفت سے بالکل محفوظ رہے اور ان کے بدن پر ناسور پیدا نہیں ہوئے۔
پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے